بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ سجدہ کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے عذاب کا مزہ دنیا میں چکھائیں گے۔ یعنی دنیا کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی سزا اور گناہوں کا مزہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چکھانے کا وعدہ فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں ہمارے گناہوں کی سزا تو آخرت میں ہوگی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی سزا اور ہمارے گناہوں کا بدلہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ انسان اچھے عمل کرتا ہے اس کا بدلہ بھی دنیا میں اس کو ملتا ہے، اسی طرح برا کام کرتا ہے تو برے کام کا بدلہ بھی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کے اوپر جو اثرات پڑتے ہیں، اچھے اثرات اور برے اثرات ہماری زندگیوں کے اوپر جو پڑتے ہیں، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو ہماری زندگیوں پر اچھے اثرات پڑتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال برے ہیں تو پھر ہماری زندگیوں کے اوپر برے اثرات بھی پڑتے ہیں۔ یعنی کام نہیں ہونا، بیماریاں آ جانا، یا اسی طرح جو ہے کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جانا، اسی طرح جو ہے ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ہمارا کام رکا ہوا رہنا، یہ ساری کی ساری وہ قسمیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے برے اعمال کی سزا تو ہم کو آخرت میں ملے گی، دنیا میں نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کئی گناہوں کی سزائیں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر عذاب کی 3 شکلیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب 3 شکلوں میں بھیجتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے عذاب بھیجتے ہیں، نیچے سے عذاب بھیجتے ہیں، اور تیسری شکل اللہ نے یہ فرمائی کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرقوں میں اور گروہوں میں بانٹ دیں گے، اور فرقوں میں اور گروہوں میں بانٹنے کی وجہ سے تم ایک دوسرے کی مخالفت کرو گے اور ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دو گے، تو یہ تمہارا ایک دوسرے سے لڑنا اور ایک دوسرے کے فرقوں میں بٹ جانا اور ایک دوسرے کی مخالفت کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کی 3 شکلیں بتائی۔ اوپر سے عذاب آتا ہے اللہ کا، نیچے سے آتا ہے، اور درمیان میں یعنی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو جماعتوں میں بانٹ دیتے ہیں، فرقوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور گروپوں میں بانٹ دیتے ہیں، گروپوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ گروپ جو ہے پھر آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے سے جو لڑتے رہتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے ان کا لڑنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 3 طریقے بتائے عذاب کے۔ اوپر سے عذاب آتا ہے اللہ کا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اوپر سے عذاب آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر ایسے حکمرانوں کو مسلط فرما دیتے ہیں جو ہم پر رحم نہیں کھاتے اور ہم کو طرح طرح کی مشکلات کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو ایسے حکمرانوں کا ہونا اور ایسے حکمرانوں کا ہم پر مسلط ہو جانا جو ظالم اور جابر ہوں اور جو ہمارے اوپر مصیبتیں لے کر آئیں اور مہنگائی پیدا کریں اور ہم کو جو ہے طرح طرح کی تکلیفیں دیں، یہ حکمرانوں کا آنا اور یہ حکمرانوں کا ہم پر مسلط ہو جانا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے سے بھی عذاب دیتے ہیں۔ تو نیچے سے عذاب دینے کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نیچے سے عذاب دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایسی اولاد عطا فرماتے ہیں جو اس کی نافرمان ہوتی ہے، یا پھر جو ہے اس کے پاس کام کرنے والے لوگ، اس کی دکان پہ کام کرنے والے، اس کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے لوگ خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، امانت میں خیانت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ ہماری اولاد نافرمان ہے، ہم
جہاں پر کام کرتے ہیں ہماری دکان میں یا پھر ہم کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں یا ہمارے ماتحت جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ خیانت کرنے والے اور ہماری بات نہیں سنتے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ خراب ہیں۔ وہ خراب نہیں ہے، ہمارے اعمال خراب ہے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہمارے اوپر اتر رہا ہے، اور اس اللہ کے عذاب کے اترنے کی وجہ سے ہمارے ماتحت کام کرنے والے لوگ خائن بنتے جا رہے ہیں۔ ماں باپ اولاد کے بارے میں رونا روتے ہیں کہ اولاد جو ہے نافرمان ہے، تو اولاد نافرمان کیوں ہے؟ اولاد کا نافرمان ہونا یہ ماں باپ کے لیے عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ تو جب تک ماں باپ اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط نہیں کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مستحکم نہیں کریں گے، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے، اس وقت تک ماں باپ کی یہ اولادیں فرما بردار ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ اولاد کا نافرمان ہونا یہ اللہ کا عذاب ہے، ماں باپ کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ اور یہ ماں باپ کے اوپر اللہ کا عذاب کیوں اترا؟ اس لیے کہ ماں باپ کے اعمال خراب ہو گئے۔ تو ماں باپ کے اعمال جب خراب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اترتا ہے، اور وہ اللہ کا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ تو جب اولاد نافرمان ہو گئی تو پھر ماں باپ جو ہے اپنا رونا پیٹتے ہیں اور اولاد کو بلیم کرتے ہیں، اولاد پر الزام لگاتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی۔ اولاد نافرمان نہیں ہوئی، آپ اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ تو آپ اللہ کے نافرمان ہو گئے تو اولاد آپ کی نافرمان ہو گئی۔ تو آپ اللہ سے توبہ کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، تو پھر آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بنے گی۔ آپ اللہ کے فرما بردار بنیے، اولاد آپ کی فرما بردار بنے گی۔ آپ اللہ کے فرما بردار بنیے، آپ کے ماتحت آپ کے گھر میں کام کرنے والے، آپ کی دکان میں کام کرنے والے، آپ کی کمپنی میں کام کرنے والے، آپ کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے لوگ آپ کے ساتھ میں ہمدردی کریں گے، آپ کے ساتھ میں اخلاص کا رویہ اختیار کریں گے اور امانت کے ساتھ کام کریں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا اور ہم اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری جب ہماری زندگی میں آئے گی تو پھر دنیا والے ہماری فرما برداری پر آئیں گے۔ تو یہ دنیا میں جو نافرمانیاں ہیں، جو اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے، اور ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں جو ہمارے لیے مصیبتوں کو پیدا کرتے رہتے ہیں، ہمارے لیے ٹربلز کریٹ کرتے رہتے ہیں، تو یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے فرقے بن چکے ہیں، کتنی جماعتیں بن چکی ہیں، اور کتنے گروہوں میں مسلمان ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں۔ یہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے عذاب کی شکل نہیں ہے؟ یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ اس لیے جب تک ہمارے اندر اطاعت الہی نہیں آئے گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت جب تک ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گی، یہ عذاب کی شکلیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ تو اگر ہم کو اپنے حالات کو درست کرنا ہے اور اپنے حالات کو اور اپنے معاملات کو درست کرنا ہے تو ہمارا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ درست ہونا چاہیے۔ جب ہمارا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ درست ہوگا تو پھر دنیا والوں کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ درست ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حاکموں کے دل میں ہمارے لیے محبتیں پیدا فرمائیں گے، ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے گی، ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے ہمارے فرما بردار بن جائیں گے، اور یہ آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ جب آپس کے جھگڑے ختم ہوں گے تو پھر مسلمان ایک طاقت بنیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنے تعلق کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط بنانا ہے، اور توبہ و استغفار کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہمارا کمزور ہو چکا ہے اس کو مستحکم کر کے ہم کو اپنے حالات کو درست کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔